عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال تعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج رمضان مبارک کی 10 تاریخ ہے، پہلا عشرہ آج ختم ہو رہا ہے۔ جس چیز کی ابتدا ہو انتہا بھی ہوتی ہے۔ ہماری بھی ابتدا ہوئی تھی، ہم انتہا کی طرف جا رہے ہیں۔ رمضان مبارک کی بھی ابتدا ہوئی اور وہ بھی اپنے انتہا کی طرف رواں دواں ہے۔ تیسرا حصہ آج گزر جائے گا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے ساتھ بڑی شفقت، پیار اور احسان کا معاملہ کیا۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک حدیث شروع کی تھی کہ آپ منبر پر تشریف لے جاتے وقت پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آمین، پھر دوسری پر رکھا تو بھی آمین، تیسری پر رکھا تو بھی آمین۔ جس کی تفصیل بعد میں صحابہ نے جب پوچھی تو آپ نے بتائی کہ جب میں منبر پر چڑھنے لگا تھا تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا جو رمضان مبارک پائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو اور ہلاک۔ تو میں نے آمین کہا۔ اس کے بارے میں گزشتہ جمعہ کچھ 2-4 باتیں عرض کر دی تھیں۔ پھر دوسری سیڑھی پر آپ نے جب قدم رکھا تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بد دعا کر دی کہ جس آدمی کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے تو وہ بھی ہلاک ہو اور اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ تو درود کی یہاں فضیلت معلوم ہوئی
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی معلوم ہوا، اور یہ کتنا اہم بڑا حق ہے کہ جبریل علیہ السلام درود نہ پڑھنے والے کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کر رہے ہیں۔ تو درود کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنا ہوتی ہے۔ عام دعاؤں کو دعا کہتے ہیں، جو دعا خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جائے اس کو درود اور عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ یہ درود غالباً فارسی کا لفظ ہے، اردو میں ان دونوں کا معنی دعا ہے۔ دعا حق ہے، اور کیوں نہ حق ہو؟ سب سے بڑے محسن تو خود اللہ تعالی ہیں، الرحمن الرحیم ہے، محسن اعظم ہے۔ اس نے پیدا کیا ساری کائنات کو، اسی نے ایمان کی توفیق دی ایمانداروں کو، اسی نے ہمیں بھی ایمانداروں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ یہ ایک ایک الگ الگ احسان ہے۔ اسی نے رمضان کا مہینہ مقرر کیا، اسی نے رمضان المبارک کے مہینے میں باقی مہینوں سے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی کہ اس میں نفل کو فرض کا درجہ دیا جاتا ہے، اور فرض کو 70 فرضوں کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور ان کے ساتھ جب آپ دوسرے ثواب بھی ملائیں، مسواک کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو 70 گنا پھر اور بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کی وجہ سے 70 گنا الگ ہے، اور مسواک جس کو کوئی نہیں سمجھتا، ایک لکڑی منہ میں ڈال کر اپنے صرف دانتوں کو صاف ہی کرنا ہوتا ہے، اس کی جگہ دوسری چیزیں تو لوگ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن مسواک کا اہتمام بڑا کم ہوتا ہے۔ مسواک ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ مسواک اور روزے میں بھی جو ہے سنت اسی طرح ہے جو بغیر روزے کے ہے۔ روزہ مسواک کے لیے معنی نہیں ہے۔ روزے آپ رکھیں اور مسواک بھی کریں تو 70 گنا ثواب بڑھ جائے، 70۔ اور کتنی بیماریوں کا علاج ہے صرف مسواک، لکڑی کا مسواک جو ہے استعمال کرنا، اس سے بڑھ جاتا ہے۔ پھر مسجد حرام میں نماز پڑھی جائے اس کا 1,00,000 گنا اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ، جامع مسجد میں نماز پڑھی جائے اس کا 100 گنا اور 500 گنا اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ثواب یہ الگ الگ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ساری کائنات سے بڑے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سے بڑا کوئی بھی انسانیت کے لیے محسن نہیں۔ آپ پوری انسانیت اور انسانیت کے علاوہ ساری کائنات کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں، رحمت بن کے آئے ہیں، جانوروں کے لیے بھی، زمین کے لیے بھی، آسمان کے لیے بھی، کائنات کی ہر چیز کے لیے، سانپ اور بچھو کے لیے بھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دشمن ہے تمہارا سانپ اور بچھو، اس کو مار تو آپ سکتے ہیں لیکن جلا نہیں سکتے، یہ ظلم ہو جائے گا۔ مار دو ایسے، وہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں نقصان پہنچاتا ہے،
اس کو مارو، یہ نہ کرو کہ اس پر آگ تیل چھڑک کر آگ لگا دو، یہ حرام ہوگا، ناجائز ہے۔ کیوں ایسا کرتے؟ ظلم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں، ایک اونٹ آپ کے پاس آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری۔ آپ نے پوچھا بھائی یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک نوجوان نے کہا یہ میرا اونٹ ہے۔ فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا تھا کہ میرا مالک کھانے کو کم دیتا ہے اور بوجھ زیادہ ڈال دیتا ہے، بھائی اس کو کھلایا کرو اور اس کی ہستی کے مطابق اس پر بوجھ ڈالا کرو۔ تو آپ کسی بھی چیز، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، واپس آئے تو دیکھا چیونٹیوں کا جو وہاں چیونٹیوں کی بل تھی وہاں جلی پڑی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے جلایا؟ ہم نے بھی جلایا جی، یہ تو کاٹ دیے ہیں۔ فرمایا کاٹ دیے ہیں تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ذکر کرنے والی ہے، تم نے اس کو آگ میں کیوں جلا دیا؟ جس نے کاٹا زیادہ سے زیادہ اس کو مار سکتے تھے، تم نے پوری جو ہے یہاں کے گھر کے جو ہے افراد ہیں سب کو جلا دیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چیونٹیاں ہیں، چیونٹیوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی راستے میں پرندوں کے بچے گھونسلے سے نکال لیے تو وہ پرندہ چیڑی وہ بھی آ گئی، چھوٹے بچوں کے ساتھ ہر چیز محبت کرتی ہے، اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ سانپ، بچھو، خون خوار جانور، شیر، چیتے، یہ سارے جانور اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ بعد میں بڑے ہو جاتے ہیں تو بے شک ماریں پیلیں جو بھی کچھ کریں، لیکن بچپن میں سب محبت کرتے ہیں۔ تو وہ آ گئی، اس کو بھی پکڑ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو دیکھا تو وہ بچے کو پکڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے اور اوپر چڑیا بیٹھی۔ فرمایا یہ کیوں پکڑا ہے؟ تو آپ نے جہاد کیا کسی مقصد کے لیے جا رہے ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچے پکڑ کے اس کو پالو گے یا یہ گوشت کھاؤ گے؟ اس کا یہ تو کسی کام کا نہیں، لہذا چھوڑ دو ان کو۔ چھوڑ دیا تو وہ چڑیا پھر بھی نہیں جاتی، بچوں کے ساتھ بیٹھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا جہاں سے یہ بچے لیے ہیں وہاں اس گھونسلے میں پہنچا کیا، اور پھر ساتھ مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ فرمایا جس طرح یہ چڑیا اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہر جگہ مسئلہ سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو محسن اعظم ہے، باپ، استاد، بادشاہ، کوئی دوست کتنا بھی پیار کرنے والا ہو اتنا احسان نہیں کر سکتا جتنا اللہ کے نبی نے ہمارے ساتھ کیا۔ تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود نہ پڑھا جائے؟ اب بھی آپ کے سامنے، کئیوں کے سامنے، سب کے سامنے نام تو آ رہا ہے آپ کا، پتہ نہیں کتنے لوگ درود پڑھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھنا تو فرض ہو جاتا ہے، اس کے بعد ساتھ ساتھ پڑھتے رہو تو ٹھیک ہے، نہ بھی ایک دفعہ تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور بعض حضرات صرف منہ جو ہے نبی علیہ السلام کا نام آیا تو صرف انگوٹھے چوم لیتے ہیں۔ چومو یا نہ چومو اس کا تو حکم نہیں ہے، پر درود پڑھنے کا حکم ہے۔ درود پڑھو، درود، اور ثواب ہمیں بھی بہت اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو ایک درود کے ساتھ 10 نیکیاں مل جائیں، 10 گناہ مٹ جائیں اور 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی مل جائیں تو اور کیا چاہیے؟ تو فائدہ ہمارا ہوا اور حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ ادا کر رہے ہیں، ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں۔ اور جو درود پڑھتا رہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کی سفارش بھی کروں۔ درود درود پڑھیں۔
جس کے اندر بعض دفعہ کچھ لوگ شرکیہ الفاظ بنا لیتے ہیں، وہ بھی درود نبی علیہ السلام نے اتنے درود کے صیغے بتائے ہیں، ان میں سے کیوں نہیں پڑھے جاتے؟ یا کوئی اور دوسرا بھی درود اگر اپنے الفاظ میں ہے تو پھر کسی بڑے عالم سے جو موحد ہو اس سے تصحیح کرا لینا چاہیے کہ یہ ایک مجھے درود ملا۔ فضائل لوگ بہت لکھتے ہیں، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، فلانا اس کے اتنے فلاں یا ہو جاتا ہے۔ تو درود کے فضائل تو ہیں، لیکن یہ جو تم نے بنایا اس کے اندر کوئی شرکیہ لفظ بھی بعض دفعہ ڈالا ہوتا ہے، تو جس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ تو اتنا ایک حدیث میں پوری کتاب باب آتا ہے درود کے صیغوں کا، کہ اس طرح درود، یہ تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، جنازے میں پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے۔ یہ بہت سے درود، ایک یہی نہیں ہے، ایک دو نہیں ہیں، بہت سے ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بڑے بھی درود ہیں۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی سب سے اس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، جو ہم نے نماز پڑھتے ہیں، یہ سب سے افضل قرار دیا گیا۔ سب سے افضل یہ جو درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دوسرا درود پڑھا جائے تو ٹھیک ہے۔ جس طرح جمعے کے بعد عصر کے وقت جو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک درود ہے، اللہم صلی علی، وہ لکھا ہوا ہے ادھر بھی ادھر بھی، یہ آدمی 80 دفعہ پڑھے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اسی میں خوش نہ ہو ایک دفعہ کہیں گے تو ہماری تو 80 سال عمر میں گناہ سارے معاف ہو جائیں، اور جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ پتہ نہیں کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس واسطے گناہ نہیں کرنا، نیکیاں کرنی ہیں، فائدہ ہوگا اس کا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے نبی مومنوں کے ساتھ ان کی جان سے بھی زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ ان کی جان سے، ہر آدمی نا اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی کلام میں سورہ احزاب میں یہ آیت موجود ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہاں شفقت کا معنی تو مفسرین کرتے ہیں، اللہ کے نبی مومن کے ساتھ ان کی جان سے بھی زیادہ شفقت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اور سمجھانے کے لیے کتنی نصیحتیں آپ نے کی، نصیحت کے باب حدیثوں میں پڑھ پہ ہیں بہت زیادہ۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ آپ قسم اٹھا رہے ہیں، قسم اٹھاتا ہوں، آپ کو بتائیں ہمارا بھی یقین ہے سب کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ قسم تو وہ اٹھاتا ہے جس کی بات پر کسی کو اعتماد نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے ہیں کہ جب مشرکین سے پوچھا تو انہوں نے بھی آپ کو صادق الامین کہا، انہوں نے یعنی مشرکین نے، تو مومن تو مانتا ہی ہے صادق الامین ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت تو نہیں۔ لیکن یہ شفقت کی بات ہے، جب انسان ایک قسم اٹھا کے بات کرتا ہے تو اگلے آدمی کو اعتماد آتا ہے کہ یار قسم اٹھا کے اس نے کہی یہ بات تو سچی ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ بھی بعض دفعہ قسمیں اٹھا کر بتاتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے خود بھی قسمیں اٹھائی ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم اٹھا کر لامرو کا قسم اٹھائی آپ صلی اللہ تعالیٰ نے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم اٹھا کے تمہیں کہتا ہوں تاکہ تم توجہ سے سنو اور عمل کرو اور فائدہ حاصل کرو۔ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا 3 چیزیں ہیں، 3 ان کو میں قسم اٹھا کے تمہیں کہتا ہوں۔ فرمایا پہلی چیز قسم اٹھا کے یہ کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے۔ آپ نے اپنی جیب سے 100 روپیہ نکالا تو آپ تو سمجھ رہے کہ کم ہو گیا، لیکن اللہ کا نبی کہتا ہے کہ یہ بڑھ گیا، یہ بڑھ گیا۔ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اس واسطے صدقہ دل کھول کے کرنا چاہیے جہاں بھی ضرورت ہو۔ اور صدقہ ایک تو زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ تو ویسے ہی فرض ہے، وہ لوگ بس آج کل یہ جو ہے طریقہ بنایا ہوا ہے، چند کپڑوں کے جوڑے
لے کے بعد وہ تقسیم کر دیتے ہیں، وہ بھی وہی ان کو وہ مالک نصاب ہے یا نہیں، ایک دفعہ دے دیا، اگلے سال بھی اسی کو دے دیا اور اس کو دے دیا، جو چند کپڑے جوڑے جو ہیں کپڑے کے دے دیے، بس زکوٰۃ ہو گئی۔ اللہ والوں صرف کپڑے، ٹھیک ہے جس کو کپڑے کی ضرورت ہے کپڑے بھی دے سکتے ہیں، آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، اس کو کپڑے کے علاوہ اس کو آٹے کی ضرورت ہے تو وہ آٹا لے سکے، چینی کی ضرورت ہے وہ چینی لے سکے، شربت کی ضرورت ہے وہ شربت لے سکے، کوئی اس کو پیسے بھی تو دے سکتے ہیں آپ۔ اور کپڑے دینا منع میں نہیں کر رہا، لیکن اس طرح ایک عادت بنی ہے، چلو جی 10 20 40 جوڑا، اتنی بڑی دکان لاکھوں والی دکان ہے، اس میں سے اتنے جوڑے 10 20 جو ہے تقسیم کر دیے تو کیا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ ہماری زکوٰۃ۔ نہیں صاحب، اس جو مال آپ کی دکان میں پڑا ہوا ہے وہ ساری کا حساب کریں، جتنا لاکھ کا ہے، کروڑ کا ہے، ہزار کا ہے، جتنے کا ہے، اس کا 40واں حصہ آپ کے لیے فرض ہے کہ غریبوں کو پہنچائیں۔ یہ غریبوں کا حق ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں، مسافروں، غریبوں کا حق دیا کرو۔ یہ نہیں دو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مانگیں گے، یہ لوگ بھی مطالبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ لے کے دیں گے کہ تمہارے ہاتھ میں ہم نے یہ پیسہ دیا تھا، تمہیں یہ نہیں کہ تم جمع کر کے رکھی جاؤ، غریب تڑپتا رہے باہر۔ زکوٰۃ کا 40واں حصہ سال کے بعد دینا پڑتا ہے، یار اتنا آسان بھی ہمیں تکلیف دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا معنی یہی ہے، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک۔ جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کی اور مال بڑھ بھی جاتا ہے، زکوٰۃ کا ایک معنی بڑھنا بھی ہوتا ہے۔ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال آپ کا بڑھے گا، اور اس طرح نہیں ہوتا کہ یوں بڑھ جائے جس طرح درخت بڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی انداز میں بڑھا دیتے ہیں، اس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا جو صدقہ یعنی نفلی صدقہ جو ہوتا ہے وہ بھی اگر تم اللہ کے نام پر دو گے تو وہ مال کم نہیں ہوگا، بڑھے گا۔ کوئی آدمی مال کو بڑھانا چاہے، خود غریب بھی ہے تو پھر بھی اپنے سے غریب